الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام اور میرے تعلیمی زندگی کے ہم سفر ساتھی، آج آپ حضرات کے سامنے میرے تقریر کا عنوان موت کی یاد ہے. بہت دنوں سے قلب میں یہ آرزو و تمنا تھی کہ آپ حضرات کے روبرو موت کو موضوع گفتگو بناؤں. آج اسی مقصد کو سامنے رکھ کر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے معظم و مکرم حضرات کے مابین جرات گفتار کا موقع ملا. محترم سامعین کرام، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں. موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی شخص راہ فرار نہیں کر سکتا، خواہ وہ انبیاء ہو، خواہ وہ اولیاء ہو، خواہ وہ شاہ و گدا ہو، کوئی بھی موت کی اس اٹل حقیقت سے مستثنا نہیں ہے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب انداز میں موت کی تعریف کو سمیٹتے ہوئے کہا، الموت قدح کل نفس شاربہ، کہ موت ایک ایسا گھونٹ ہے جسے ہر نفس کو پینا ہے. والقبر باب کل نفس داخلہ، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر نفس کو داخل ہونا ہے. موت ہر زندہ شخص پر آتی ہے، مرد پر بھی آتی ہے، عورت پر بھی آتی ہے، اچھے پر بھی آتی ہے، برے پر بھی آتی ہے، بڑے پر بھی آتی ہے، چھوٹے پر بھی آتی ہے، حالانکہ عالم پر بھی آتی ہے، جاہل پر بھی آتی ہے. اور موت جس شخص کو آ دبوچے گی، نہ تو وہ شخص بذات خود اس موت سے بچ سکتا ہے، اور نہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اس کے ورثہ اس کو اس موت سے بچا سکتا ہے. الغرض، موت ہر شخص کو آ کر ہی رہے گی، خواہ وہ طاقتور ہو یا کمزور، خواہ وہ عدل و انصاف کے منصب پر بیٹھا ہوا عالم بردار شخص ہی کیوں نہ ہو. موت کا مزہ ہر ذی روح کے چکنا ہے. حتیٰ کہ موت کے فیصلے کو اللہ رب العالمین نے دو ٹوٹ انداز میں قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے نبی، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ اے میرے نبی، میں نے آپ سے پہلے کسی بشر کو، کسی نفس کو، کسی شخص کو دنیا میں دائمی زندگی عطا نہیں کی. افإن مت فهم الخالدون، اگر آپ مر گئے، اگر آپ کی وفات آ گئی، اگر آپ اس دنیا سے چلے گئے، تو کیا یہ لوگ دنیا میں ہمیشہ ہمیں زندہ رہنے والے گے؟ ہرگز نہیں. ایسے لوگوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. اس آیات کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیات کے ذریعے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کیا اور فرمایا کہ اے میرے نبی، میں نے آپ سے پہلے کسی بشر کو اس دنیا میں دائمی زندگی عطا نہیں کی، اور نہ آپ کو اس دنیا میں دائمی زندگی عطا کی جائے گی، اور نہ ہی آپ کے بعد آنے والے ان لوگوں کو دنیا میں دوام والی زندگی عطا کی جائے گی. میرے دوستوں اور میرے تعلیمی زندگی کے ہم سفر ساتھی، کسی شاعر نے کیا ہی خوب انداز میں کہا ہے، لو کان فی الدنیا بقاء، اگر اس دنیا میں بقا ہوتی، اگر اس دنیا میں دوام و ثبات اور دائمی زندگی ہوتی، یہ دنیا فنا نہ ہوتی، لما مات خیر المرسلین، تو کیا خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آتی؟ لیکن نہیں. اس شعر کے ذریعے شاعر نے واضح کر دیا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ موت سے دوچار کر رہا ہے، ان کو بھی موت کے سختیوں کو جھیلنا پڑ رہا ہے. تو ہمیں اس شعر کے ذریعے شاعر کے بات کو سمجھ جانا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو بھی موت کے سختیوں سے دوچار کر رہا ہے، تو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ بھلا ہمیں موت کو کس قدر یاد کرنا چاہیے؟ ایک بار غور و فکر کر کے دیکھو کہ وہ کون ہے میں جس کے بارے میں بولنا چاہ رہا ہوں. ارے وہ تو صبح ربی کی شہر کا اجالا، وہ جس کو بغاروں نے صدیوں میں پالا، وہ جسے حق خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم سب کو نکالا، وہ برکت کا پردہ رحمت کا اجالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر وہ بالا، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، رفعت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، حسن میں اول، یوسف سے پہلے، یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب سنانے ہے آیا، امت کو سینے لگانے ہے آیا. ان جیسے ہستی کو بھی موت کے سزا چکنا پڑ رہا ہے، ان جیسے ہستی کو بھی موت کے سختیوں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے. تو ہمیں کس قدر موت کو یاد کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ میں موت کی سختی
بتلا دی، کہیں وجاءت سکرۃ الموت کے ذریعے اشارہ کر دیا، کہیں ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم کے ذریعے اشارہ کر دیا، اور کہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم کے ذریعے اشارہ کر دیا، اور کہیں کلا اذا بلغت التراقی کے ذریعے اشارہ کر دیا۔ اور موت کے سختیوں کے سب سے بڑی دلیل تو ایک واقعہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے درمیان ان کو سختیوں کو جھیلتے ہوئے دیکھ لیا، ان کے موت کے وقت ان کو تڑپتے ہوئے دیکھ لیا، ان پر غشی طاری ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کے بعد جب بھی میں کسی شخص کو موت کے درمیان تڑپتے ہوئے، موت ان پر غشی طاری ہوتے ہوئے دیکھتا تو مجھے یہ افسوس، یہ حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے سختیوں کو دیکھ چکا ہوں۔ میرے دوستو، میں آخر میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ تم اس موت کو یاد کرو جو بچوں کو بیوہ بنا دیتی ہے، تم اس موت کو یاد کرو جو بچوں کو یتیم بنا دیتی ہے، تم اس موت کو یاد کرو جو بیوی کو بیوہ بنا دیتی ہے، تم اس موت کو یاد کرو جو گھر کو ویران بنا دیتی ہے، تم اس موت کو یاد کرو جو ہنستے کھلتے گھر کو مایوسی میں چھا دیتی ہے۔ میرے دوستوں اور میرے تعلیمی زندگی کے ہم سفر ساتھی، میں آخر میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔